السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست سعید کیمیکل والا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمیکل والا۔ دوستو، آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم کیمیکل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے EDTA۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ EDTA کیا ہے، اس کا ہماری فارمولیشن میں کیا کام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈائی سوڈیم EDTA اور ٹیٹرا سوڈیم EDTA میں کیا فرق ہے۔ آج ہم ان تمام سوالات کا جواب تفصیل سے جانیں گے، تو اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ EDTA کے بنیادی فوائد کیا ہیں۔ دوستوں، EDTA دراصل ایک چیلیٹنگ ایجنٹ ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ کھارے پانی ہارڈ واٹر کو نرم کرتا ہے۔ جب آپ اس کو اپنی فارمولیشن میں استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی کے اندر موجود بھاری دھاتوں ہیوی میٹلز کے آئنز کو آپس میں جڑنے سے روکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی جاگ پوم اور صفائی کی طاقت کو بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہارڈ واٹر میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم کے آئنز ہیں۔ EDTA ایجنٹ ان آئنز کو بی پکڑ کر غیر فعال کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ ڈائی سوڈیم EDTA اور ٹیٹرا سوڈیم EDTA میں کیا فرق ہے اور ان کو کیسے پہچانیں۔ ان کو پہچاننے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ ان کا پانی میں تھوڑا سا محلول سولوشن بنا لیں اور اس کی pH چیک کر لیں۔ اگر pH 7 سے کم یعنی کہ 4 5 6 کے قریب آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ ڈائی سوڈیم EDTA ہے، اور اگر pH 7 سے زیادہ ہے یعنی کہ 8 9 10 سے 11 کے قریب تو یہ ٹیٹرا سوڈیم EDTA ہے۔ ان کا استعمال کہاں اور کیسے کرنا ہے؟ جس پروڈکٹ کی pH آپ کو 7 سے کم یا 6 کے آس پاس رکھنی ہو، جیسا کہ ڈش واش، ہینڈ واش، وہاں آپ کو ڈائی سوڈیم EDTA استعمال کرنا چاہیے۔ اور جن پروڈکٹس کی pH زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ کچن ڈیگریزر یا کوئی ایسا کلینر جس کے اندر سوڈیم آکسائڈ کا ریشو زیادہ ہے، تو وہاں آپ کو ٹیٹرا سوڈیم EDTA استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ کا ایک بہت اہم سوال یہ تھا کہ کیا اسے ہم سوکھے پاؤڈر یعنی صرف واشنگ پاؤڈر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا صرف لکوڈ میں؟ تو جی ہاں، آپ اسے واشنگ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف کے اندر ہم EDTA کا سوکھا پاؤڈر براہ راست مکس کر سکتے ہیں۔ جب کپڑے دھونے کے لیے صرف کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو یہ EDTA پانی کو نرم کر دیتا ہے، جس سے صرف کی جھاگ اور میل کاٹنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ لکوڈ اور پاؤڈر دونوں فارم کے لیے بہت ایک بہترین اور ضروری کیمیکل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسے کتنے فیصد استعمال کرنا چاہیے۔ کسی بھی بہترین فارمولیشن میں اس کی مقدار عام طور پر 1% سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2% تک رکھنی چاہیے، اور یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ آپ کے علاقے کا پانی کتنا کھارا ہے۔ ایک اور سوال، اس کو مکس کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لکوڈ پروڈکٹس جیسا کہ ڈش واش، ہینڈ واش بناتے وقت آپ کو اپنا سارا ری ایکشن مکمل کر لینا چاہیے، یعنی کہ سلفونک ایسڈ اور کاسٹک سوڈا وغیرہ کو نیوٹرل کر لیں۔ اس کے بعد رنگ اور خوشبو ڈالنے سے پہلے EDTA کو الگ سے تھوڑے سے اچھی طرح حل کر کے اپنی پروڈکٹ میں شامل کریں۔ یاد رکھیں، EDTA پانی میں ذرا مشکل سے حل ہوتا ہے، اسی لیے اسے حل کرتے وقت پانی تھوڑا زیادہ لیں۔ اگر پھر بھی حل نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا کاسٹک سوڈا، ایک چٹکی
شامل کر لے تو وہ فوراً حل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کے فائنل پروڈکٹ کی پی ایچ ضرور چیک کر کے ایڈجسٹ کر لیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیٹرا سوڈیم پانی میں بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر EDTA ڈال دیا ہے تو پریزرویٹو فارملین وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ EDTA بیکٹیریا یا فنگس کو پیدا ہونے سے نہیں روکتا، وہ صرف شیلف لائف بڑھاتا ہے۔ اس لیے بیکٹیریا اور فنگس سے بچانے کے لیے آپ کو اپنی فارم میں الگ سے پریزرویٹو لازمی ڈالیں، جیسا کہ فارملین وغیرہ۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے من میں اس کے متعلق سوال ہو تو آپ اس سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اپنے دوستوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اپنے بھائی سعید کیمیکل والا کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی فارمولیشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔